اشفاق بھائی، حیدر علی، حریم فاطمہ اور محمد موسیٰ جن کے عقیقے کا یہ اہتمام کیا گیا، اللہ رب العزت ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ بس توجہ میری طرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک جب صحابہ سنا کرتے تھے نا کہ گویا ان کے جسموں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرماتے تھے۔ ابھی میں آپ کی توجہ دیکھ رہا ہوں، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ میرے پیارے محبوب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا نے فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ابھی آپ کی توجہ لینے کے لیے میں اگلے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ۔ آقا نے فرمایا جو 10 بار میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ابھی بھی آپ کی توجہ کے لیے میں اگلے حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا من صلی علیہ مئۃ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ یہ بات لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ ابھی آپ کی توجہ کے لیے میں اگلے حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا من صلی علیہ مئۃ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے پہلا انعام یہ وہ منافق بھی نہیں ہوگا، دوسرا انعام یہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہوگا۔ اگلے حدیث کے الفاظ اس سے بھی زیادہ میٹھے۔ آقا نے فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وَأَسْقَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس بندے کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا نے فرمایا صلو علیہ، فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو فإن الصلاۃ علیہ، کہ بے شک یہ تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا کفارۃ لکم، تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت بنے گا۔ اور اگلے ایک اور حدیث پاک کے الفاظ آقا نے فرمایا صلو علیہ، فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو فإن الصلاۃ علیہ، کہ بے شک تمہارا یہ میری ذات پر درود پاک پڑھنا زکات لکم، تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا۔ ابھی میں صرف تقریر کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث کے الفاظ ہے میرے آقا نے فرمایا کفارۃ لکم، تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہے زکات لکم، تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا۔ دونوں حدیثوں کو جوڑا جائے معنی یہ بنتا ہے آقا نے فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو تمہارا بدن غلاظتوں سے پاک ہو جائے گا، تمہاری روح گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ دونوں حدیثوں کو جوڑا جائے معنی یہ بنتا ہے آقا نے فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو تمہارا تن بھی ستھرا ہو جائے گا، من بھی ستھرا ہو جائے گا۔ آقا کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود اسلام پڑھیے۔ آئی بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خالق کائنات نے 30واں پارہ ہے سورہ عادیات ہے، جب اس سورت کا آغاز کیا تو قسم کے ساتھ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا والعادیات ضبحا، اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز قسم سے فرمایا۔ آپ کی توجہ ہوگی اگر ایک منٹ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعادیات ضبحا، معبود مجھے قسم ہے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی، معبود کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی بھی نہیں۔ سنیے رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے سینوں سے جب وہ دوڑتے ہیں تو آواز نکلتی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے اس آواز کی قسم ہے، ایک قسم نہیں دوسری قسم۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب وہ پتھریلی زمین پر چلتے ہیں نا ان کے پاؤں سے وہ جو کھر ہوتے ہیں وہ پتھریلی زمین پر لگتے ہیں جب پتھر پر، رب فرماتا ہے ان پتھر سے جب وہ چنگاریاں اٹھتی ہیں آگ کے شعلے نکلتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے ان شعلوں کی بھی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، جب وہ صبح کو نکلتے ہیں آگے والے لشکر کو تخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ اور اگلے قرآن کے الفاظ فرمایا وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب وہ ریتلی زمین پر چلتے ہیں نا تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس گرد کی بھی قسم ہے۔
فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. خالق کائنات نے فرمایا جب وہ جنگ کے لیے میدان میں جمع ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے ان کے جمع ہونے کی بھی قسم ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کی قسم نہیں اٹھائی، محبوب کے غلاموں کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے رب اس گرد کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. الجامع الاحکام القرآن میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ اس بات کو لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بات قسم کی چلی نا، محبوب کے شہر کی قسم کھائے یا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بات قسم کی چلی. اللہ رب العزت نے محبوب کی ہر عطا کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو اللہ رب العزت نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے رب نے اس گرد کی بھی قسم. اللہ اکبر. بات قسم کی چلی تو اللہ رب العزت نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے رب نے اس گرد بھی قسم اٹھائی. اب توجہ کیجئے گا، جس گرد کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے اس گرد کو نسبت ہے گھوڑے کے کھر کے ساتھ. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس گرد کو نسبت ہے گھوڑے کے کھر کے ساتھ، اس کھر کو نسبت ہے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ، پاؤں کو پنڈلی کے ساتھ، پنڈلی کو گھٹنے کے ساتھ، گھٹنے کو پیٹ کے ساتھ، پیٹ کو کمر کے ساتھ، کمر کو کاٹھی کے ساتھ. اس کاٹھی کو نسبت صحابی سے ہے اور اس صحابی کو نسبت میرے مصطفیٰ سے. اگر اتنی دور سے نسبت کسی گرد کو بھی میرے آقا سے ہو جائے رب کو وہ گرد پیاری لگتی ہے. رب قرآن میں اس گرد کی قسمیں فرماتا ہے. محبوب کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اٹھتی ہے رب اس گرد کی قسم اٹھاتا ہے. مجھے کوئی بولے اسماعیل کی قسم اٹھاؤ، میں نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو خالق کائنات کو مٹی کتنی، وہ گرد کتنی پیاری لگتی ہے جس کی رب قسم اٹھاتا ہے. اب جس گھوڑے پر صحابی بیٹھے اس گھوڑے کے پاؤں سے جو گرد لگتی ہے رب کو وہ گرد پیاری لگتی ہے. اب توجہ آپ کی، رب کو وہ گرد پیاری لگتی ہے تو اس گھوڑے پر بیٹھنے والے صحابہ کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا. اور ان صحابہ میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو کتنا مقام عطا کیا. جو افضل البشر ہے، سنیے حدیث پاک. حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ تشریف لے گئے، میرے آقا مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں. مولا علی کے ساتھ میرے آقا کھڑے، سیدنا صدیق اکبر سامنے سے آئے. اس اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے سے چل کر آئے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے آقا نے کیسے اس صحابی رسول، عظیم صحابی رسول افضل البشر کو خالق کائنات نے کیسا مقام عطا فرمایا. مولا علی کے ساتھ میرے آقا کھڑے ہیں، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے کر آئے. فصافحہ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس میں فائل ہے. فصافحہ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کیا. آپ ذرا توجہ کریے، اگلے حدیث کے الفاظ، ایک ایک لفظ اتنا پیارا لفظ ہے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. فصافحہ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کیا. اور فقط مصافحہ نہیں، حدیث کے الفاظ نہ ہو، میں جواب دا فرمایا فصافحہ النبی جو آنا کہو، فقط مصافحہ نہیں کیا بلکہ میرے آقا نے آگے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کو گلے بھی لگا لیا. پوری دنیا میرے آقا کا فیض کا تعلیم، پوری دنیا میرے آقا کے در پر جا کر فیض لیتی ہے. ادھر سے فیض کے طالب ہے جسے چل کر میرے آقا خود فیض عطا کرے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات. اللہ اکبر. اتنے حدیث کے الفاظ نکلے، حدیث کے الفاظ آسمات کریں. صحابہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا. وَآنَكَهُ، اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو گلے لگا لیا، جٹھا پا لیا. اور ذرا توجہ کریں اگلے حدیث کے الفاظ، تو مزہ آ جائے گا کہ تھوڑی سبحان اللہ بھی آئے تاکہ تھوڑی توجہ دے. تو میری عادت نہیں سبحان اللہ کھوان دی، لیکن تھوڑی توجہ دے. تو سیدنا صدیق اکبر جب تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے آگے بڑھ کے مصافحہ بھی کیا. وَآنَكَهُ، جٹھا بھی پا لیا. وَقَبَّلَ خَاهَا ابی بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مصافحہ بھی کیا، جٹھا بھی پایا. پھر
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر دے ہونٹاں تے بوسہ دیتا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا مولا علی مخاطب کرے یا ابو الحسن اے علی منزلت ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی. اور ذرا توجہ کریں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی ابو بکر دی منزلت ابی بکر عندی. فرمایا ابو بکر میرے نزدیک اس طرح ہے, ابو بکر دی شان میرے نزدیک اس طرح ہے. منزلت ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی. فرمایا جنہیں میں سارے نبیوں وچوں سب تو اعلیٰ اپنے رب دے نزدیک آ. فرمایا ابو بکر صدیق سارے صحابہ وچوں سب تو افضل تے سب تو پیارا مینوں ابو بکر ہے جنہیں میں سارے کو افضل رب دے نزدیک آ. میرے نزدیک سب تو افضل ابو بکر صدیق دی ذات. اللہ اکبر. عبد البشر بعد الانبیاء کی تحقیق اللہ نے ابو بکر نو کتنا مقام و صحابہ نو کتنا مقام عطا فرمایا ہوا. اب آپ کی توجہ جس گرد کی رب قسم اٹھا رہا ہے اس گرد کو نسبت ڈائریکٹ نہیں بلکہ گھوڑے کے ساتھ گھوڑے کو صحابی کا صحابی کو نسبت مصطفیٰ سے. آج بعض لوگوں کا عقیدہ, میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا, اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشواس کرا. میں کہتا ہوں نبی کی آل ہونا یا نبی کا اصحاب ہونا یہ تو بڑی شان کی بات ہے. اگر کسی گرد کو بھی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے رب کو وہ گرد پیاری لگتی ہے. رب قرآن میں اس گرد کی قسمیں اٹھاتا ہے تو نبی کی آل کا کتنا مقام ہوگا, نبی کے اصحاب کا کتنا مقام ہوگا, نبی کے ازواج کا کتنا مقام ہوگا. اور سنی قربان جو نبی کی آل کا بھی نوکر ہے, ازواج کا بھی نوکر ہے, اصحاب کا بھی نوکر ہے. ہمیں تو دیکھنی ہے نسبت مصطفیٰ, تو ہم نسبت مصطفیٰ کا حیا کرنے والے ہیں. جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوگی ہم اس کا احترام کریں گے. اگر وہ اصحاب کی صورت میں ہو ہم سارے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر وہ ازواج کی صورت میں ہو ہم ساری ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر وہ آل کی صورت میں ہو ہم ساری آل کا بھی ذکر کرتے ہیں, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اب آپ کی توجہ, یہ تو ذات کے گھوڑے ہیں. قرآن اٹھائیے, قرآن بیان کرتا ہے ذات کا ہے کتا. ذات کا کیا ہے کتا. اور ولیوں کے سنگ ہو گیا اصحاب کہف. ان ولیوں کے جب سنگ ہوا اللہ رب العزت نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں ذکر کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. قرآن فرماتا ہے وہ اصحاب کہف کا کتا ان کی گھر کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا ہے. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ قرآن کا ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے. قرآن کا ایک ایک حرف ہمیں ہدایت بخشتا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف ہمیں زندگی بخشتا ہے. اور یہ قرآن تو قانون کی کتاب ہے, یہ قرآن تو اصول کی کتاب ہے. بھائی جو قانون اور اصول کی کتاب ہو اس میں کتے کا ذکر تو نہیں ہوتا. جو قانون کی کتاب ہو اصول کی کتاب ہو اس میں کتے کا ذکر, حالانکہ قانون کی کتابوں میں کتے کا ذکر نہیں ہوتا. مولا اس نے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ قرآن میں کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا. رب فرماتا ہے یہ نہ دیکھو صاحب کا کتا ہے, دیکھو ولیوں کے سنگ ہو گیا. اب آپ کی توجہ, اگر اصحاب کہف ہو ولی بھی بنی اسرائیل کے ہو ان کے در پر کتا بیٹھ جائے رب کو وہ کتا پیارا لگتا ہے. رب قرآن میں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے. بھائی اس کتے کا اتنا مقام جو اصحاب کہف کے ولیوں کے در پر چلا جائے تو جو کوئی غلام امت مصطفیٰ کا ہو اور وہ صفا کے در پہ بیٹھ جائے رب کو وہ غلام کتنا پیارا لگتا ہے. ارے کوئی دادا لی ہے میری کے در پہ بیٹھ جائے, کوئی خواجہ بولی نہیں چشتی میری کے در پہ بیٹھ جائے, جو بابا فرید کے در پہ بیٹھ جائے رب کو وہ غلام کتنا پیارا لگتا ہے. اور اصحاب کہف کا کتا, اب توجہ کیجئے گا, وہ کتا اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا ادب کرے رب اتنا مقام دیتا ہے. اور آج کچھ لوگ نبی کے صحابہ پر بولتے ہیں میرے اکرم صاحب فرمایا ولا تسبوا اصحاب محمد, میں خبردار میرے کسی صحابی کے بارے اپنا غلط عقیدہ نہ رکھنا. اور میرے اکرم فرمایا یا رأیتم الذین یسبون اصحابی, فرمایا جب تم دیکھو نا کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے میں فقولوا لعنۃ اللہ علی شر, تم کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے. تو جو صحابہ پر بھوکے اس پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے. کرے فرمایا بالکل میرے صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھنا. فلا مقام هذه مساعدہ خیر من عمل احدکم,
گمراہ ہوں. فرمایا میرے صحابہ توجہ کیجئے گا کہ احادکم مطلق ہے. دنیا کو کوئی گوش ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جتنی بھی شان والا، جتنے بھی مکان والا، فرمایا جتنا بھی اس کا مقام ہے، فرمایا وہ گوش کتب ابدال اس کی ساری زندگی ایک طرف اور میرے صحابی کی ایک سیکنڈ کی زندگی ایک طرف. اگر سارے ولی مل جائے اور صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خود صحابی کی زندگی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ صحابی جیسا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی صحابی ورگا نہیں ہو سکتا، جب کوئی صحابی ورگا نہیں تو میرے آقا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ اصحاب کہف کا کتا ہو، ولیوں کے سنگ ہو، اور آپ کو وہ کتا پیارا لگتا ہے تو جو کوئی کو سے باتیں کرتے بیٹھتا ہے. اچھا یہ جو صاحب کا کتا ہے نا، اس سے ایک قدم اور آگے چاہتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے تو ذات کے گھوڑے تھے، اب یہ ذات کا کتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے ذات کیا ہے؟ چونٹی، جسے ہم کیڑی کہتے ہیں، وہ ذات کی چونٹی. قرآن میں یہ بھی واقعہ موجود ہے، میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر رہا. اب وہ چونٹی جو تھی نا، اب اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. وہ چونٹی نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، اس نے ساتھ والی چونٹیوں کو کہا اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس چونٹی کو یہ پتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کا لشکر ہے، ہدایت یافتہ لشکر ہے، یہ جان بوجھ کر کسی چونٹی کو بھی نہیں کچلے گا. اب اس نے ادب کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے میلوں دور عقیدہ دینے لگا، بچوں میلوں دور اتنی چھوٹی سی چونٹی، ہم سن سکتے ہیں چونٹی کی آواز کو، کان قریب بھی کریں پھر بھی نہیں سن سکتے. اب میلوں دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن بیان کرنا ہے، اس چونٹی کی آواز کو سن لیا. نبی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بولنے والی چونٹی ہو اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں. تو اب توجہ کیجیے گا، نبی سلیمان علیہ السلام ہو میلوں دور چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو کیا ہمارے آقا محبوب خدا ہم مسجد میں جمعے کے بعد کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پر سلام پڑھے تو میرے آقا سلام نہیں سن سکتے؟ اور سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، جو نبیوں میں سب سے افضل ہے، کیا وہ ہمارا سلام نہیں سن سکتے؟ اللہ اکبر. ذات کی چونٹی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی نا، قریب آ اور اس چونٹی کو اٹھایا، ساری چونٹیوں میں سے اس چونٹی کو اٹھایا، اپنی تلی پہ رکھا اور کہا اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنی باتیں کرتی ہے. وہ چونٹی کہنے لگی پہلے تو میری کوئی اوقات نہیں تھی، اب میری بڑی اوقات ہے، میں نبی کی ہتھیلی پہ ہوں. وہ کھڑی کہنے لگی پہلے میری کوئی اوقات نہیں تھی، ہاں اب میری بڑی اوقات ہے، میں نبی کی تھیلی پہ ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفتگو کی کہ تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہوں. اللہ رب العزت نے اس سے دو مقام عطا کیے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں پہلا مقام یہ دیا کہ شروع سے لے کر قیامت تک جتنی چونٹی آئیں گی اللہ رب العزت نے اس چونٹی کو تمام چونٹیوں کا سردار بنایا. پہلا انعام یہ، دوسرا انعام آپ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. دوسرا انعام اس کو یہ ملا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے. دوسرا انعام یہ، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ایک سورت اس چونٹی کے نام کی نازل کی، سورۃ النمل. نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا، اگر ساتھ کی ہو چونٹی اور ادب کرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ یہ مقام بتا کرتا ہے کہ اس چونٹی کے نام کی قرآن میں ایک سورت نازل کرتا ہے. تو جو کوئی غلام محبوب خدا کا ادب کر لے اس ممتاز قاضی کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا. اکبر. جو میرے نبی کا ادب کرے آپ کو وہ غلام کتنا پیارا لگتا ہوگا. تو یہ نسبت کی بات ہے، جس کو نسبت اچھوں کے ساتھ ہو جائے نا رب کو وہ چیز پیاری لگتی ہے، رب اس چیز سے محبت کرتا ہے. یہ نسبت کی بات ہے. اچھا اب توجہ کیجیے گا، ذات کا ہے غلام، حبش کا رہنے والا، ہونٹ موٹے ہیں. ایک طرف ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب، کافر بدبخت. یہ وہ کافر ہے جس نے مزمل میں قرآن کی پوری صورت لائی کیا تبت یدا ابی لہب و تب. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، قریشی النسل، ہاشمی النسل، مکے کا سردار بھی، مکے کا چودھری بھی، پیسہ بھی بڑا، اور اس کا رنگ اتنا گورا تھا. ابو لہب اس کا نام کچھ اور ہے، اس کا رنگ اتنا گورا تھا کہ اسے
اسے ابو لہب کہتے تھے، شعلے والا، یعنی آگ اس کا شعلے کی طرح رنگ چمکتا تھا۔ اب نسبت کی بات آپ کو بتانے لگا۔ ابو لہب کافر، بدبخت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، قریشی نسل، ہاشمی نسل، مکے کا چودھری، مکے کا سردار، رنگ توڑا لیکن نسبت مصطفیٰ سے قائم نہ کر سکا تو ذلت کے گڑھے میں گر گیا۔ اور ایک طرف رنگ کا کالا، ذات کا غلام، حبش کا رہنے والا، ہونٹ موٹے، اگر نسبت مصطفیٰ سے قائم کر لی تو ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ کعبہ نیچے حضرت بلال حبشی کے قدم کعبے کے اوپر لڑ گئے۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ وہ تو ذات کا چودھری بھی تھا، رنگ بھی گورا تھا، قریشی نسل بھی تھا، ہاشمی نسل بھی تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے قائم نہ کر سکا تو ذلت کے گڑھے میں گر گیا۔ اور ایک طرف ذات کا غلام، حبش کا رہنے والا، ہونٹ موٹے، مقام یہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اسے ایسا مقام عطا کیا۔ آج ممبروں میں بھی تذکیر بلال حبشی کیا، محرابوں میں بھی تذکیر بلال حبشی۔ کیوں نسبت مصطفیٰ؟ میں چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لوں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موزین کا کیا نام تھا تو فخر کے ساتھ حضرت بلال حبشی کا نام آئے گا۔ تو یہ نسبت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ہمیں اتنی شانیں عطا کی گئی، کیوں عطا کی گئی؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے نا اس نسبت کا حیا کریں۔ توجہ ہے نا؟ آخری لمحات میں میرے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اتنی شانیں ملی، کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا اس نسبت مصطفیٰ کا حیا کریں۔ نسبت مصطفیٰ کا حیا کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کا حیا یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے بلکہ زندگی ایسے گزارے جیسے فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا، اس طرح زندگی کو گزارے۔ ہم اس طرح گزارے جیسے میرا رب فرماتا ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا حیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی خوشی کا لمحہ آیا، ہم معاذ خدا کو بھول کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر، شریعت مصطفیٰ کو بھول کر ہم ایسے ایسے کام کرتے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی اللہ نہ کرے فوتگی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے جو ہمیں اچھا نہ لگے، ہمارے لیے اچھا نہ ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو ہم جناب خوش ہوتے ہیں اور شریعت مطالعہ کا لحاظ نہیں رکھتے، اور طرح طرح کے ہمارے معاشرے میں یہ جو خرافات ہیں یہ ہم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا اشتیاق بھائی نے ماشاءاللہ اپنے بیٹوں کے عقیقہ پر یہ خوبصورت محفل پاک سجائی۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا حیا ہے۔ اور ہم ہمارا رشتہ رب تعالیٰ سے ہے۔ ہم جب برا وقت آ جائے، فوتگی ہو جائے، ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اور جب ہمیں خوشی ہو تو ہم رب تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، خوشحالی میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، رب اسے برے وقت میں پہچانتا ہے۔ حدیث کی تشریح میں بیان کرتا ہوں آسان کر کے، اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی بندہ خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ اس طرح کی محفلیں سجاتا ہے۔ جب کوئی بندہ خوشی میں اپنے رب سے محبت کر کے رب کا ذکر کرتا ہے اور رب العزت اسے تنگ دستی میں ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ وہ تنگ دستی میں یا تو اللہ اسے صبر والی دولت عطا کرتا ہے یا پھر تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل فرماتا ہے۔ آج ہمارا رشتہ جو ہے اپنے رب سے صرف غمی والا ہے، کیونکہ ہم غمی نہیں رب کو یاد کرتے ہیں۔ کل ہوگی کہ بلا لو شکاری صاحب خطیب صاحب بلا لو، جب خوشی کا موقع آیا تو ہم نے طرح طرح کی خرافات کی۔ تو یہ عقیقہ ایک خوشی کا موقع ہے، اللہ نے نعمت عطا فرمائے، اس نعمت پر اللہ کا شکر اس طرح منائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ سالگرہ پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں لیکن عقیقہ کی محفل نہ کرتے، عقیقہ نہیں کرتے، حالانکہ عقیقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت مصطفیٰ پر ہم پیسے نہیں لگاتے، لاکھوں روپے سالگرہ لگاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن سرکار کی یہ سنت نہیں، جو ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے میں ہے اور کسی عمل میں نہیں۔ یہ عقیقہ معاشرہ میں سنت ادا کی نا، یہ عقیقہ، یہ اب عقیقے کے دیگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ ہمیں نعمت عطا کرتا ہے نا، اولاد عطا کرتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
یہ جس کے پاس نہیں نا اس سے پوچھے کہ یہ کیسی نعمت ہے. اولاد اللہ کی نعمت. اب عقیقہ کی حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی، ہم اس کی خوشی میں وہ جانور ایک لے کر، اگر لڑکا ہے تو اس کے 2 جانور، یا بڑے جانور میں 2 اس سے 1 بھی کر سکتے ہیں، لڑکی ہے تو 1. آپ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ عقیقہ کی اصل ہے. اس کی نعمت پہ شکرانے میں میں اس کو ادا کر رہا ہوں. آپ ذرا توجہ کیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے نا تو اس عقیقہ کے صدقے، اس سنت مصطفیٰ کے صدقے، اللہ رب العزت اس بیٹے پر جتنی بھی پریشانیاں آنے لگتی ہیں، اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور فرما رہے ہیں. بارش کی حدیث پاک ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب بیٹا بیمار ہو جائے نا پھر ہم بھاگتے ہیں جی او جی صدقہ دیو دے صحت کو. بھائی پہلے یہ صدقہ عقیقہ فرمائے نا، نبی کی سنت ادا کرے نا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری سنت ادا کرتا ہے اللہ 40 شہیدوں کا ثواب دیتا اور 100 حدیثوں کا ذکر ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرے. یہ باپ پر حق ہے، والدین پر حق ہے عقیقہ ادا کرے. پھر عقیقے کے بعد اس کا خوبصورت نام رکھے، اچھا نام رکھے. عبداللہ، عبدالرحمن یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نام ہے. اللہ کے انبیاء جو ہے انبیاء کے نام پر اس کا نام رکھے. اور سنیے قاضی ایاز مالکی رحمہ نے الشفاء شریف کے اندر اس بات کو لکھا کہ جس بندے کا نام محمد ہوگا نا، یعنی محمد نام اس کا باپ رکھے گا. یہ اگر آپ اپنے بیٹا اگر اللہ نے عطا کیا محمد نام رکھے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لے. فرمایا کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا، قیامت والے دن ایک منادی یہ ندا کرے گا، یہ ندا دے گا کہ جس کا نام محمد ہے، اللہ رب العزت نے اس محمد نام والے کی بھی بے حساب مغفرت کر دی ہے اور اس کے والدین کو بھی بخش دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں